الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ثم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما 41 سے وَإِنْ اور اگر کذبوا وہ جٹلائیں کا آپ کو وَإِنْ کذبوا کا اور اگر وہ جٹلائیں آپ کو فَقُلْ تو کہہ دیجئے لی میرے لیے عملی عمل ہے میرا عملی کے لاسٹ پہ جو یا ہے نا وہ میرے کے لیے آئی ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے وا اور لا لیے کم تمہارے عمل کم تمہارا عربی میں کم جو ہے یو کے میننگ میں آتا ہے انتم تم بریئون بری الذمہ ہو مما اس سے جو مما اصل میں تھا من سے ما جو اعملو میں عمل کرتا ہوں فعل مضارع ہے نا تو شروع میں حمزہ آیا اور یہ حمزہ جو ہے فعل مضارع کی کتنی علامتیں ہوتی ہیں 4 تا یا الف نون تو یہ فعل مضارع کے شروع میں جو الف اور بعد میں اس کے اوپر حرکت آئی تو حمزہ بن گیا یہ دراصل متکلم واہ متکلم کی علامت ہے وَأَنَا اور میں بری الذمہ ہوں اور اسی کی جمع ہے بریئون تو زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی تھی نا سامنے والے تھے وہ زیادہ تھے تو اس لیے ان کے لیے بریئون لفظ استعمال کیا گیا اور جو اللہ کے نبی تھے وہ اکیلے تھے ان کے لیے واحد کا صیغہ یوز کیا گیا تو میں بری الذمہ ہوں مما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو یعنی اب حجت جو ہے وہ پوری ہونے کے بعد سب کچھ واضح ہونے کے بعد قرآن کی حقیقت کھل جانے کے بعد بھی انہوں نے جٹلانے پر اصرار کیا تو انہیں صاف کہہ دیجئے اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے انہیں صاف ستھرا کہہ دیجئے کہ مجھ پر قرآن اور اللہ کا احکام پہنچانے کا جو فریضہ عائد کیا گیا تھا میں نے بخوبی سر انجام دیا میں نے ایک ایک چیز پہنچائی میں نے ایک ایک بات واضح کر دی ہے اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہر چیز واضح ہوئی کسی قسم کی کمی نہیں کی گئی کسی قسم کی زیادتی نہیں کی گئی اگر تم اس پر ایمان لانے سے انکار کرو تو تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو مجھ پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا یہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس طرح سے کہیں آپ پر اگر آپ پوری تبلیغ کرتے ہیں مبلغ ہیں آپ گھر میں حق پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں جس سے ہم نے کل وعدہ کیا تھا کہ ہم سچ کا رستہ اپنائیں گے اور اس کو آگے شیئر بھی کریں گے تو اگر آپ شیئر کرنے کے بعد آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملتا تو پھر آپ کے پاس تسلی یہ ہونی چاہیے ہلاک نہیں کرتے خود کو پیرنٹس ہیں بچوں کے معاملے میں ہلاک ہو جاتے ہیں ہم اتنا سمجھاتے ہیں لیکن بچے عمل نہیں کرتے پھر اسی طرح جب کوئی بچہ صحیح رستے پہ آتا ہے اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہتے اپنے گھر والوں کو نہیں عمل کر پاتے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے غم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح سے محبت ہوتی تھی اپنی امت کے ساتھ راتوں کو رونا امت کی بہتری کے لیے ہدایت کے لیے تو ظاہری بات ہے آپ اتنی کوششیں کریں اتنی ایفرٹس کریں اور اس ایفرٹ پر آپ کو کوئی رسپانس نہ ملے تو ظاہری بات ہے دکھ تو ہوتا ہے آپ غمگین ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ تھے نا تو اللہ آپ کو گائیڈ کرتے رہتے تھے اللہ آپ کے لیے ایسے احکامات نازل کرتے تھے جس سے آپ کو تسلی ہوتی تھی اب وہی احکامات سمجھے ہمارے لیے بھی ہیں ہو سکتا ہے ہمیں سے کسی نے کوشش کی ہو ابھی کل ہی شاید کل ہی کسی اسٹوڈنٹ نے میسج بھی کیا تھا کہ وہ بہت کوشش کرتی ہیں گھر میں بتانے کی اور گھر میں سمجھانے کی لیکن بہت سے ان کے ایسے جاننے والے ہیں جو پہلے ان سے بڑی محبت کرتے تھے ان کی ہر بات کو مانتے تھے لیکن جیسے انہوں نے حق بتانا شروع کیا تو انہوں نے ان کے اندر چڑچڑاپن آ گیا اکتاہٹ آنے لگی دلائل مانگے تو آگے سے طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تو اس وقت
دل تو غمگین ہوگا کہ وہی محبت کرنے والے لوگ منہ موڑتے ہیں صرف حق پہ چلنے کی وجہ سے. فَكُلِّ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. میں نے تو کوشش کی اور دل سے کی، نیت تھی میری، میں نے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کام نہیں کیے تھے. میں نے پورے ہوش و حواس میں اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا اور پھر اپنے آپ کو کیا. ان کو تو نہیں کہہ سکتے، اگر ان کو کہنے کا بھی موقع ملے تو ضرور کہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پھر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اس وقت یہی آپ کا کام بنتا ہے. انتم بریئون مما اعمل، جو تم کر رہے ہو نا مجھے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، میرا کام تھا سمجھانا بتانا. اب جو تم نے کیا اس کا انجام تمہارے ساتھ اللہ خود ہی تمہیں دے دیں گے تمہارا انجام. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم میرے عمل سے بری ذمہ ہو. اب اکثر یہ کہا جاتا ہے نا اچھا تم کس راستے پہ نکل گئے ہو، خود بھی گمراہ اور ہمیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس وقت آپ کو تو پتہ آپ سچے ہیں، اللہ نے آپ کو حق کا راستہ دکھا دیا. تو آپ یہی کہیں انتم بریئون مما اعمل، تم سے نہیں میری پوچھی جائے گی کوئی بھی بات، اللہ تعالیٰ تم سے نہیں جانچ پڑتال کریں گے، اور نہ میں تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کا کوئی مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. سورۃ بقرہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کہہ دو کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہے ہمارا رب. ولنا، اور ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، لیکن وہ الگ بات ہے تم نہیں مانتے. ولنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ونحن لہ مخلصون، ہم تو اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں، ہم تو اس کی رضا کے لیے نکلے ہیں سفر پہ. باقی ہمارے عملوں کا حساب تم سے نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اللہ سے امید ہے کہ وہ ہماری کوششوں کو قبول کرے گا. اب اگلی آیت کے اندر کچھ کافرین کی مزید جو ہے تفسیر بیان کی جا رہی ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ، وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں سے ہیں، من جو یستمعون کان لگاتے ہیں، الیکا، الا طرف، کا آپ کے، الا اور کا سے مل کے بنا ہے الیکا. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کا آپ کے. اگر کی ہوتا تو ادھر مراد کوئی عورت ہوتی، کا ہے تو چونکہ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ مذکر ہیں اور واحد بھی ہیں. کا سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ اکیلا ہے اور مذکر ہے. اور اگر کم ہوتا تو مراد کیا ہونا تھا؟ زیادہ لوگ. تو کا آیا ہے کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. کیوں کان لگاتے ہیں؟ آپ کا قرآن سننے کے لیے، قرآن کی قرات سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، اور آپ کی باتیں سننے کے لیے کان لگاتے ہیں. کیا ان کو اس طرح کان لگانے کا فائدہ ہوگا؟ افا کیا پھر آپ تسمعون سنائیں گے السما بہروں کو، ولو اگرچہ کانو ہو وہ لا یعقلون، نہ وہ عقل رکھتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی چھپ چھپ کے قرات سن لیں گے اور آپ کی تلاوت سن لیں گے تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ کیا بہروں کو بھی کبھی کوئی فائدہ ہوا؟ یوں سمجھیں کہ ان کے کانوں کے اندر صرف آواز جا رہی ہے، جو اصل مواد ہے، اصل پیغام ہے وہ نہیں جا رہا، وہ صرف آواز کے مزے لے رہے ہیں. وہ صاحب عقل نہیں ہے، ان کے پاس سماعت نہیں ہے. وہ سن تو رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے. اسی طرح وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. افأنت، کیا پھر آپ تہدی راہ دکھائیں گے العمیا اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اگرچہ ہوں وہ نہ دیکھتے. تو یہاں پہ مراد کفار کی دو قسمیں پچھلی آیت کے اندر بیان کی گئی تھی. ایک وہ لوگ جو قرآن کے حق ہونے پہ یقین رکھتے تھے اور ضد اناد اور کی وجہ سے اسے جھٹلاتے رہتے تھے. اور دوسری تفسیر کے مطابق یعنی یہ لوگ جو ہیں ضد اور اناد کی وجہ سے جھٹلاتے تھے، یہ وہ عقل کے اندھے ہیں جنہیں قرآن کے حق ہونے کا یقین ہی نہیں ہوتا.
तफसीर की पिछली आयत की दो तफसीर की गई थी। एक तफसीर के मुताबिक कहा गया था कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान के हक होने पर यकीन करते हैं और लेकिन उसको मानते नहीं है, और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो उसके हक होने पे यकीन ही नहीं करता, जो मानते ही नहीं कुरान सच्ची किताब है। ठीक है। अब जो दूसरी तफसीर की गई थी उसके मुताबिक कि कुछ कुफार आइंदा ईमान लाएंगे और कुछ ऐसे हैं जिनकी किस्मत में ईमान की नेमत है ही नहीं। इस आयत के अंदर दूसरी किस्म के जो कुफार हैं उनका जिक्र किया गया है, जिनकी किस्मत में ईमान ही नहीं है, जो समझना ही नहीं चाहते, जो हक को अपने अंदर जज्ब ही नहीं कर, रासख ही नहीं कर पा रहे, जो अक्ल के अंधे हैं, कानों के बहरे हैं, आंखों के अंधे हैं, अक्ल भी नहीं है उनके अंदर, वो कैसे आपकी बात समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। फरमाया गया कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी तिलावत तो सुनते हैं, आपको देखते भी हैं, ठीक है, लेकिन क्या ऐसे लोगों को जो अंधे और बहरे हैं, क्या आप राह रास्त पे ला सकेंगे? और बाज़ जगहों पे कुरान पे ऐसे लोगों को मुर्दा भी कहा गया है। फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बेशक तू मुर्दों को नहीं सुना सकता। इन लोगों को जो हक और बातिल की पहचान नहीं कर पाते, हमारे आज मुआशरे के अंदर, दौर के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द। हो सकता है किसी दौर के अंदर हम भी ऐसे ही हों, और हो सकता है अभी भी हम ऐसे हों कि कुरान को रोज सुन रहे हैं, कुरान की आवाज हम तक जा रही है लेकिन तब्दीली नहीं हो रही। हो सकता है इस दूसरे किस्म के कुफार की जो आदतें हैं वो हमारे अंदर भी पाई जाए, कि हम साहिब बसीरत ना हो, हमारे अंदर अक्ल ना हो, हमारे अंदर देखने की वो सलाहियत ना हो। हम सुन तो रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर पा रहे, समझ नहीं रहे, सुनते हैं वहीं पे सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो याद रखिए कुरान को कुफार भी सुनते थे, ये उन्हीं कुफार की बात की जा रही है। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को मुर्दा कहा है। कि तो क्या इस आयत से समझ आती है कि जो बंदा, जिसके दिल पे ताला लग जाता है, जो कुरान सीख के तदब्बुर नहीं करता, अमल नहीं करता, उसके से लर्निंग पॉइंट्स नहीं निकालता, हक की तरफ नहीं बढ़ता, वो गोया कि एक मुर्दा है। और दिल का मुर्दा ही असल मुर्दा होता है। जिसका दिल जिंदा है वो जिंदा है, दिल वो जिंदा इंसान है जो हक के साथ चलता है। तो ये भी बात पता चलती है कि जो एक जिंदगी हमें बाहर नजर आ रही है, एक जिंदगी हमारी रूह की जिंदगी है, और अल्लाह के यहाँ रूहानी जिंदगी की बहुत मैटर करती है, क्योंकि इसी की बिना पर हमारा हिसाब किताब होगा। कौन से ऐसे लोग हैं जो जिंदा लाश बन के जिंदगी गुजार रहे हैं? वो कौन से? जिनका अंदर, जिनका दिल मुर्दा हो गया। कैसे मुर्दा हो गया? कुरान को छोड़ने की वजह से। और कैसे मुर्दा हो गए? सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। ला याकिलून ला युबसिरून, देख तो रहे हैं कुरान को लेकिन नहीं देख रहे, अक्ल की आंख से नहीं देख रहे, शऊर की आंख से नहीं देख रहे, शऊर के कानों से नहीं सुन रहे। तो मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है कि ऐसे लोगों के ईमान ना लाने पर आप परेशान ना हो, ये कभी भी ईमान नहीं लाएंगे, कभी भी। इनके हक में गुमराही लिख दी गई है, आप दिल बर्दाश्त ना हो। साथ ही अल्लाह ने ये भी बता दिया इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास, इन बेशक अल्लाह ला यज़लिमु, नहीं जुल्म करता, अन्नासा लोगों पर, शैअन कुछ भी। अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता। ये ना समझे कि अल्लाह ने इनको अक्ल नहीं दी, अल्लाह ने इनको बसीरत नहीं दी, इनके पास भी पूरे खवास है इंसानों की तरह के, ये जिद और हरदर्मी से ईमान ना लाए, ये समझना ही ना चाहें, तो इनका अपना कसूर है। वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन लोग अपनी जानों पे खुद जुल्म करते हैं। सूरह अनकबूत आयत 40 में हमने पिछली आयत की तफसीर में भी देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने कुछ लोगों को इनके गुनाहों की वजह से पकड़ा, कुछ पर पत्थर बरसाए, कुछ पर चीख का अजाब आया, कुछ को जमीन में दमसा दिया, कुछ को पानी में गर्क कर दिया। क्या इन सब पर अल्लाह ने जुल्म किया था? नहीं, अल्लाह ने जुल्म नहीं किया था, ये लोग खुद अपनी जान पे जुल्म करते हैं।
انسان پر کوئی بھی جو مشکل وقت آتا ہے اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا آگے آتا ہے، وہ یہ دنیا کے اندر بھی آتا ہے اور آخرت کے اندر بھی آتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی انسان گمراہی کے اندر زندگی جیتا ہے، بے سکونی، اور کبھی کسی عذاب میں، کبھی بچوں کے لحاظ سے مشکلات آ جاتی ہے، کبھی رزق کے معاملے میں مشکلات آ جاتی ہیں، کتنی مشکلات ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مختلف عذابوں کی صورت میں ہمیں آزمائشیں ہم پہ آتی رہتی ہیں، کچھ ہمارے لیے امتحان ہوتے ہیں، کچھ ہمارے لیے زحمت ہوتی ہیں، سزا کے طور پہ ہمیں ملتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر تو ہم کر لیں گے جیسے بھی ایک دوسرے کی مدد حاصل کر کے، لیکن اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو، کَأَلَّمْ، گویا کہ نہیں، یلبسو، وہ ٹھہرے تھے، الا ساعتن، ایک گھڑی، من النہاری، دن کی۔ جس دن اللہ ان کو اکٹھے کریں گے تو وہ محسوس کریں گے شاید کہ ایک گھڑی وہ دنیا کے اندر گزار کے آئے۔ ایک گھڑی عرب نہایت کم مدت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، ایک گھڑی ساعتن۔ قیامت بھی چونکہ ایک لمحے میں قائم ہو جائے گی، اچانک سے۔ کل اس زلزال کی تفسیر جب ہم نے سیکھی تو کس طرح سے قیامت کے منظر ہوں گے کہ زمین ہلا دی جائے گی اور ہلا ہلا کے زمین کے اندر سب کچھ نکالا جائے گا، یہ سب کچھ ایک لمحے کے اندر ہوگا۔ اور اس لیے اس پر الساعۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ساعتن، ایک گھڑی، اور قیامت کے لیے ساعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حق سے اندھے اور بہرے لوگوں کو حساب کے لیے اکٹھا کریں گے، تو انہیں دنیا میں گزاری ہوئی لمبی مدتیں، طویل ماہ و سال، ایک گھڑی محسوس ہوں گے۔ انہیں وہ سب لذتیں بھول جائیں گی جن لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ برے کام کرتے تھے، ان لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وہ دنیا کا ٹیسٹ لینے کے لیے، وہ چند لمحوں کی انجوائمنٹ کے لیے، چند لمحوں کے مزے کے لیے اللہ کو بھول گئے تھے۔ وہ قیامت جب آئے گی تو وہ سارے کے سارے مزے بھول جائیں گے، اور مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا، یہ قیامت تو اچانک سے آ گئی ہے، یہ کیسے ہو گیا۔ سورۃ احقاف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس صبر کا جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ جس دن وہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا نہیں رہے، ان کو لگے گا شاید ہم صرف ایک گھڑی رہ کے آئے ہیں۔ اور وہ کہیں گے، پھر جب انسان محسوس کرے گا کہ صرف ایک گھڑی، میں نے ایک گھڑی وقت گزارا، تو افسوس کرے گا کاش اس ایک گھڑی کو میں نے کنٹرول کر لیا ہوتا، کاش وہ چند دن کی جو زندگی ہے جو ابھی مجھے صرف ایک لمحے کے برابر لگ رہی ہے، اس ایک لمحے کو میں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا ہوتا، تو آج مجھے یہ رسوائی، یہ ذلت برداشت نہ کرنی پڑتی، آج میں یہاں پہ رسوا نہ ہوتا۔ سورہ روم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرم قسمیں کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، کذالک کانوا یؤفکون، اس طرح وہ بہکائے جاتے ہیں، قسمیں کھا کھا کر۔ یہ صرف فارمیلٹی کے لیے نہیں ہے، اللہ کی بات فارمیلٹی کے لیے نہیں ہوتی۔ مجرم قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو صرف ایک گھڑی دنیا کے اندر رہے تھے، بس ایک گھڑی، ہم تو ایک گھڑی کے سوا اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ساعت من النہار اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ دن کی گھڑی تھوڑی بڑی ہوتی ہے رات کی نسبت، اس لیے من النہار اس کے ساتھ لفظ آئے۔ اور پھر قرآن کی بعض دوسری آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کہیں گے کہ شاید ہم
ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے ہیں، جیسے کہ سورۃ المؤمنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 113 میں، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، سوچ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے شاید ہم دوپہر وہاں پہ رہے ہیں اور دوپہر کاٹ کر ہم واپس آ گئے ہیں، اتنا تھوڑا سا عرصہ، جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دوپہر ہوئی، دوپہر کے بعد اب واپس جا رہے ہیں، تو کہیں گے گویا کہ وہ جس دن اسے دیکھیں گے، جو گھڑی آ گئی جو دنیا میں پہلے نہیں انہوں نے دیکھی ہوگی، اور جو دنیا میں ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں کہیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ دنیا کے اندر صرف ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ ٹھہرے ہیں، یعنی وہ دنیا کا اتنی 60 سال کی مدت، 50 سال کی مدت، 80 سال کی مدت ان کو ایک دن کا کچھ حصہ لگے گا۔ پھر سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم صرف 10 راتیں رہے ہیں، 10 راتیں وہاں پہ گزاری، اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم 10 راتوں کے سوا وہاں پہ نہیں ٹھہرے تھے۔ اب یہاں پہ مختلف مقامات پر مختلف ڈیوریشن بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ایسے کیوں ہوگا؟ جیسے جیسے مجرموں کے درجات مختلف ہوں گے نا، ویسے ویسے ان کے اندازے بھی ڈفرینٹ ہوں گے۔ کوئی کہے گا ہم 10 دن رہ کے آئے ہیں، یعنی اپنا اپنا اندازہ ہوگا، جتنا جتنا کسی کا جرم ہوگا اتنا اتنا اس کا اندازہ چینج ہوتا جائے گا، اور پھر اتنی اتنی ذلت بڑھتی جائے گی، اتنا اتنا افسوس بڑھتا جائے گا۔ کچھ کو لگے گا ہم تو 10 راتیں رہے، کاش ہم ان 10 راتوں کو ٹھیک کر پاتے۔ دنیا کی زندگی اتنی حقیر لگے گی، اتنی چھوٹی، اتنا کم عرصہ، جتنا کم عرصہ لگے گا اتنا دکھ بڑھ جائے گا۔ آپ خود سوچیں، آپ سے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، بعد میں آپ کو اس کا اتنا بڑا وبال سہنا پڑتا ہے، اتنی بڑی سزا ملتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کاش میں اس ایک لمحے کو کنٹرول کر لیتی، کاش وہ ایک لمحہ مجھ سے کنٹرول میں آ جاتا، اللہ میں نہ کر پاتی، تو صرف ایک لمحہ، وہ ایک سیکنڈ کا گناہ مجھے آج اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ اب امیجن کریں کہ جب آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم سب کو جب اپنے گناہ نظر آئیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ایک دن کو برداشت نہیں کیا، ایک دن اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کیا، صرف ایک دن ہم اپنے نیند کو قربان کر لیتے، صرف ایک دن کی ہی تو بات تھی۔ یہ جو دنیا میں ہم کوشش کر رہے ہیں نا، یہ قیامت کے دن ہم ایک دن لگے گا یا دن کا تھوڑا سا حصہ، اور یہ ہمارے لیے مزید رسوائی ہوگی، مزید ہمیں پریشان کرنے والی بات ہوگی، بار بار پچھتانے کی، کاش کہیں گے، بار بار کہیں گے اے کاش ہم ایسا کر لیتے، اے کاش ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے۔ اور پھر ہر مجرم جس جیسے اس پر وقت گزرے گا، ہر بندہ اپنی الگ الگ نتیجہ نکالے گا، کبھی کچھ نکالے گا، کبھی کچھ، اسے بندہ پاگل نہیں ہو جاتا، کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے، جیسے جیسے اس کی تکلیف بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کے الفاظ بڑھتے جائیں گے، اس کو خود نہیں سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوگا کہ اس دن، قیامت کے دن، جو قیامت کا دن ہے، وہ 50,000 سال کی انتہائی لمبی مدت کا دن ہوگا۔ آپ خود سوچیں، 50,000 سال کے دن کے مقابلے میں جب دنیا کی زندگی 60 سالہ زندگی یا 80 سالہ زندگی رکھی جائے گی تو وہ واقعی ایک لمحہ لگے گی۔ سورۃ المعارج کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کا اندازہ 50,000 سال ہے۔ اور یہ جو مختلف اندازے لگائیں گے نا،
ان کا اتنا برا حال ہوگا ان مجرموں کا. اللہ کہتے ہیں کہ اور کاش تو دیکھے جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے، ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا. جیسے بھی ہم نے پڑھا نا، ایک کہے گا ہم تو دوپہر میں ٹھہرے ہیں، ایک کہے گا ہم تو ایک دن ٹھہرے ہیں، ایک کہے گا ہم تو 10 دن ٹھہرے ہیں. تو ہر بندے ایک دوسرے کے موقف کو رد کر رہا ہوگا. تم غلط کہہ رہے ہو، نہیں یہ میری بات ٹھیک ہے، میرا اندازہ ٹھیک ہے. وہاں میں بھی آپس میں جھگڑتے رہیں گے. وہ وقت آ جائے، اللہ بار بار کہتے ہیں کاش کہ تو دیکھ لے وہ دن. یعنی وہ دن اتنا سنگین ہے کہ اس دن کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، کچھ بھی انسان کے پاس نہیں رہے گا. اور اس دن لوگ کیا کریں گے؟ یا تعارفون بینا، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے آپس میں، یہاں پہچانتے رہیں گے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی دو تفسیریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں ان کی وہ گھڑی، جس گھڑی میں وہ دنیا میں رہے، ساعتم من النہار، وہ بجائے اللہ کی عبادت کر دے کہ اپنے آپ کو ہی پہچانتے رہے، ایک دوسرے کی پہچان کرتے رہے کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہے، کسی کی تعریف کر دی، کسی کو بدنام کر دی، کسی کو الزام دے دیا. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں نے برا کام کیا تھا، تم نے مجھے کہا تھا، تمہاری طرف دیکھ کر تم بھی برا کام کرتے تھے. اپنے ماں باپ کو کہیں گے آپ نے غلط کیا، آپ کی وجہ سے ہم بھی غلط راستے پہ چلیں گے. لیکن یہ سب ان کے کام نہیں آئے گا. يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خسارہ پایا انہوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. وما كانوا مهتدين، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے. تو اللہ کی ملاقات جھٹلانے کا مطلب قیامت اور حساب کتاب کا انکار ہے. اور خسارہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی حیوانوں والی زندگی گزارتے رہے، بے اصولی کی زندگی بسر کی، اور آخرت میں تو پھر جنت کی بجائے جہنم ٹھکانہ ہوگا ان کا. دنیا میں بھی ان کو جانوروں سے تشبیہ دی، اور آخرت میں ایسے جانور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اور انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عملی انکار، ایک ہوتا ہے قولی انکار. تو کفار تو زبان سے انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اللہ ہمیں سب. ہم یہ جو ہماری ہڈیاں ہیں یہ کیا اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی دوبارہ؟ مذاق کرتے تھے اللہ سے. اللہ کے رسول کو کہتے تھے اگر یہ ہڈیاں یہ دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی تو پھر تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا. انہیں طنز کے طور پہ کہتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے انکار کرنے والے بہت لوزر ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. اور جو لوگ عملی انکار کرتے ہیں، یعنی ہم جیسے لوگ، ہم لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے قیامت آنی ہے، لیکن ہم نے کبھی قیامت کو سامنے رکھ کر عمل ہی نہیں کیا. اگر ہمارے سامنے قیامت کے منظر، قبر کے منظر ساتھ ساتھ رہے، یقین مانے ہم بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. قدم قدم پہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. ابھی ہم سوچتے ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اگلا قدم یہ آزمائش، اگلا سٹیپ فوراً ہی ہمیں اپرچونٹی مل رہی ہوتی ہے گناہ کرنے کی، اور ہم اس ایک لمحے کو، ساعت، اس ساعت کو، اس سا کو، اس ایک گھڑی کو کنٹرول نہیں کر پاتے. گناہ کا صرف ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ لذت کا صرف ایک لمحہ ہوتا ہے، اور اس لمحے کو اگر بچا لیا جائے انسان بہت سے خساروں سے بچ جاتا ہے. آج کا ہمارے لیے اہم سبق، اہم لرننگ پوائنٹ، قیامت کے دن جا کے جو پچھتانا ہے ہم آج ہی پچھتائیں. اس ایک گھڑی کو بچا لیں. غصے کی ایک گھڑی ہوتی ہے، ضد کی بھی ایک گھڑی ہوتی ہے، نفرت کی بھی ایک گھڑی ہوتی ہے، بے وقوفی کی بھی ایک گھڑی ہوتی ہے. اگر ہم اس گھڑی اپنے آپ کو بچا لیں گے نا تو ہم بہت سے کاموں سے بچ سکتے ہیں. گمراہی کے گڑھے میں گرنے کی صرف ایک گھڑی ہے، لذت کی صرف ایک گھڑی ہے. مثلا آپ سے صبح اٹھنا مشکل ہے نا، وہ ایک گھڑی ہے. اس ایک گھڑی کو کنٹرول کرنا ہے، اس ایک گھڑی کو آپ
ایک دم سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں مزید سونا، مجھے قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، بس ایک گھڑی کو کنٹرول کر لیں، اگلے لمحے آپ بالکل فریش ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ سستی کہاں پہ گئی جو تھوڑی دیر پہلے مجھے تھپکیاں دے دے کے سلا رہی تھی۔ صرف ایک گھڑی، غفلت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، اور اسی ایک گھڑی پر قیامت کے دن ہم نے افسوس کرنے، پچھتانا ہے، کاش وہ ایک لمحے کا مزہ میں نے نہ لیا ہوتا۔ اسی طرح جب کو غصہ آتا ہے اور آپ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، آپ غصے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ ایک گھڑی ہوتی ہے، آپ کہیں نہیں میں نے خود کو کنٹرول کرنا، وہ غصہ آ رہا ہے، اپنی مٹھیاں بند کر لیں، اپنے دانت کو دانت کے ساتھ جوڑ لیں، اور ساتھ اعوذ باللہ پڑھتے رہیں، وضو کر لیں، اللہ میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے خود کو کنٹرول کرنا ہے، میں نے اپنے الفاظ اچھے یوز کرنے ہیں، میں نے نہیں کسی کے اوپر زیادتی کرنی۔ اس ایک گھڑی کو جب آپ کنٹرول کر لیتے ہیں نا، یقین مانے اگلے لمحے آپ خود کو شاباشی دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اتنا اچھا فیل ہوتا ہے، لیکن جب آپ نہیں کنٹرول کر پاتے تو آپ خود بھی پچھتاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی پچھتائیں گے۔ پھر اسی طرح جب آپ کسی غیر محرم کے ساتھ کسی رشتے میں انوالو ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہم اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں دنیا کی طرف، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، اور اس ایک لمحے کے اندر ہم خود کو گھر بچا لیتے ہیں، کسی کی لگی لپٹی باتوں میں نہیں آتے، کنٹرول کرتے ہیں، اللہ میں نے اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہونا، اللہ میں نے نہیں اٹریکٹ ہونا، آپ خود کو بچاتے ہیں، آپ خود کو دوسرے کاموں میں دھیان نہ بٹاتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، وہ ایک لمحہ کنٹرول ہو جاتا ہے، خود بہت زندگی سیٹل ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ اگر محرمات کو، حرام کاموں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اب وہ حرام کام آپ کو یاد آ رہے ہیں، حرام کام ہمیں دوبارہ اپنے رستے پہ بلا رہے ہوتے ہیں، ایک لمحے واپس چلے جاؤ، ایک لمحے کا تو مزہ ہے، بس ایک لمحہ ہم انجوائے کریں گے، پھر آگے اللہ سے توبہ کر لیں گے، لیکن وہ ایک لمحہ جو ہم پورے دن کے اندر 5 منٹ بھی حرام کاموں کے ساتھ گزار لینا، وہ 5 منٹ بھی ہمارے حلال کاموں کے مزے کو خراب کر دیتے ہیں، تو وہ 5 منٹ کا، وہ 1 سیکنڈ کا لمحہ کنٹرول کرے، اللہ میں نے چھوڑ دیا رستہ، میں نے واپس نہیں جانا، وہ سب راہیں جو اس راہ کی طرف جاتی ہیں ان کو ڈیلیٹ کرے، وہ سب یادیں جو حرام کام کے ساتھ جڑی ہیں ان کو بلاک کرے، اللہ میں نے نہیں جانا اس کی طرف۔ اس ایک لمحے کے اندر آپ خود کو کنٹرول کر لیں، اس ایک لمحے کے اندر اپنے اندر برداشت پیدا کر لیں، وہ لمحہ جو قابو پا لیا جاتا ہے، اللہ ہمیں اس لمحے کی بدولت دنیا کے اندر بھی بہت سی عزتیں دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور قیامت کے اندر ہم قابل رشک ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مومن لوگ ہم پہ ہنسیں گے جب ہم لوزر ہو کر اللہ کے سامنے جائیں گے نا اور افسوس کر رہے ہوں گے، تو جن ایمان لانے والوں پہ ہم آج ہنستے ہیں، تو یہ بلیک اینڈ وائٹ زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ان کی تو زندگی بڑی کلرفل ہوتی ہے، کہ کیا دنیا کے اندر ہم ہنستے ہیں نا، تو مطففین کی لاسٹ والی آیات جا کے آپ اگر مطالعہ کریں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کفار ایمان لانے والوں پہ ہنستے ہیں، گھر جا کے ان کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہی ایمان لانے والے تختوں پر سجے ہوئے ہوں گے، اور طرح طرح کے ان کے آگے میوہ جات اور طرح طرح کی آسائشیں ہوں گی، اور یہی ایمان لانے والے ان کفار پر، ان مذاق اڑانے والوں پہ لوگوں پہ ہنس رہے ہوں گے۔ تو اللہ سے اپنے اس لمحے کے لیے ہمیں دعا مانگنی ہے، اپنے اس لمحے کو کنٹرول کرنا ہے، انشاءاللہ اس ایک لمحے کو جیسے جیسے کنٹرول کرتے جائیں گے، ویسے ویسے نفس کا کنٹرول بڑھتا جائے گا، اور ہم اپنے نفس کو ریجیکٹ کر کے اپنے روح کی بات ماننا شروع کر دیں۔ شروع میں مشکل ہے، ابھی آپ کلاس ختم کریں گے، ساتھ ہی گناہ کے لیے ایک اپرچونٹی آ جائے گی، آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں کرنا، پھر کیا ہوگا؟ جب ہم اس کا ریجیکٹ کریں گے، تھوڑی ہی لمحے کے بعد، بس نا مجھے لگتا ہے کہ چند منٹوں کی بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، دھیان بٹانا ہوتا ہے،
اس چیز کو یاد ہی نہیں کرنا، کہیں اور دھیان کرنا ہے، اپنی تھکاوٹ، اپنی تھکن کسی اور کام میں بڑھا لینی ہے، اپنا دھیان کسی اور طرف لے جانا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ نشہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اڈکشن نہیں رہتی، وہ نشہ ٹوٹتا ہے، ہم اپنی عام زندگی میں آتے ہیں، ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کا تھینک یو، کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بچا لیا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ ہمیں اتنی توفیق دے دینا کہ ہم اپنے ان کمزور لمحات کو کنٹرول کر لیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں پچھتانا نہ پڑے، اور اس دن کا پچھتاوا، اس دن تو ہماری کوئی بھی ایک موومنٹ، ایک جپک، ایک سوچ بھی چھپ نہیں سکے گی، ذرہ برابر چیز بھی ہم اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے، ہر چیز باری آ جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اور شر کی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنی بھی ہم نے کی، سب واضح ہو جائے گی۔ تو پھر اس رسوائی سے بچنے کے لیے آج ہمیں کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، ہم اپنے آپ پر قابو پا سکیں، ہم کنٹرول کر سکیں، ہم ان لمحات کو بچا سکیں، اور اللہ کے آگے سجدہ ریزی اختیار کر کے توبہ النصوحہ کریں، اور اپنے گناہوں پر پکی پکی توبہ کر کے جو اگلا سفر ہے، جو اگلی ریکارڈنگ ہماری شروع ہو رہی ہے، اس ریکارڈنگ کو بہتر بنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإلى ربك ترغب